اخلاق رذیلہ۔ رذائل کے معنی ہیں بری عادتیں، کمینہ خصلتیں اور ایسے اخلاق ذمیمہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسی اخلاقی برائیاں جن کو اپنانے والا گناہ گار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے اخلاق و عادات اور کردار کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے رذائل، سیئہ، برائی، اسم، گناہ، سوء، برا، مکروہ، فطرت انسانی کے لیے قابل نفرت، عدوان، زیادتی، فحش اور فاحشہ، بے حیائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان اعمال کی نحوست سے قلب و ذہن تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، بلکہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لیں، ان کے دل میں روحانی قوت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، درج ذیل سطور میں ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ۔ یہ انسانی کردار کا بدترین شعبہ ہے۔ اس سے مراد خلاف واقع بات کہنا، خلاف واقعات سوچنا اور عقیدے کے خلاف عمل کرنا ہے۔ جھوٹ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹ کی کئی اقسام یا صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً بلا تحقیق بات پھیلانا، بدکاری، جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، تجارت میں جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، تکلفاً جھوٹ بولنا۔ جھوٹ علامت نفاق ہے۔ غیبت انسان کی بری خصلتوں اور عادات میں سے ایک ہے۔ غیبت کا شمار بھی بعض علماء کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام میں جس طرح انسان کی جان و مال کا تحفظ کیا گیا ہے اور اس کی حرمت کا پاس رکھا گیا ہے، اسی طرح انسان کی عزت و وقار و آبرو کا بھی تحفظ کیا گیا ہے۔ کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی مکمل ممانعت کی گئی ہے۔ کسی کی بے عزتی، رسوائی اور آبرو ریزی کی نہ تو سامنے اجازت ہے، نہ ہی پس پشت اجازت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر اسے شرعی ضابطے کے مطابق 4 گواہوں کے ذریعے عدالت میں ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، جو 80 کوڑے ہے۔ نمبر 5، منافقت۔ منافقت سے مراد ایسا شخص ہے جس کی ظاہر و باطن میں تضاد ہو، جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل سے منکر ہو، جس کے عقیدے اور عمل اور قول و فعل میں تضاد ہو۔ علماء نے نفاق کی 2 اقسام بیان کی ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ نمبر 6، تکبر۔ تکبر کے معنی ہے بڑائی، از خود بڑا بننا، اترانا، اکڑنا، دوسروں پر اپنی برتری جتلانے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ اسلامی نظامی اخلاق میں تکبر ایک مذموم صفت ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ ابلیس ہے۔ اور محاورے میں حسد کے معنی ہے جلنا، کڑنا اور کسی کی خوشی اور راحت پر دل میں گھٹن محسوس کرنا۔ اصطلاح شریعت میں حسد سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کو نہ تو راحت میں دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور نہ ہی مجھے مل جائے۔ یہ حرام ہے اور قابل نفرت خصلت ہے۔ حسد کرنے والا خود اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے اور بعض اوقات اس جلن، چبھن اور جوش انتقام میں انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے، جو انجام کے اعتبار سے خود اس کی تباہی اور ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں اولین گناہوں میں سے ایک حسد ہے، جس میں شیطان مبتلا ہوا۔ اس نے اس بات پر حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی خلافت کے لیے کیوں منتخب فرمایا اور اسے مسجود ملائکہ کیوں بنایا۔ اسی تکبر اور حسد کا وبال اس پر نازل ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر اور حسد یہ تمام اخلاقی بیماریاں ہیں اور اس کے اسباب متعدد ہیں۔ مثلاً حب جاہ، ہوس، اقتدار، طلب زر، عزت، دوسروں سے بغض و عناد، تنگ نظری، تنگ دلی وغیرہ۔ اور ان تمام باتوں کی بنیادی اسباب کی بیخ کنی کی گئی ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اور اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر برتری عطا کی اور اس کی تمنا نہ کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رذائل اخلاق سے بچنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔